مسز سلیمان نے فون کر کے انہیں اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ اب چونکہ ان کی 3 دن بعد واپسی تھی تو اس کا خیال تھا دعوت اٹینڈ کر لینی چاہیے۔ میں تو نہیں جا سکوں گا، تم چلی جانا۔ وہ ریموٹ سے چینل بدلتے پاپ کارن کے پیکٹ ہاتھ میں لیے صوفے پر دراز تھا۔ اور تم کیوں نہیں جا سکو گے؟ کتے، بلیاں، پرندے، مچھلیاں، ہر طرح کی مخلوق پال رکھی ہے انہوں نے اپنے گھر میں۔ باہر کہیں دعوت ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے۔ وہ کچھ سوچ کر گویا ہوئی۔ ایسے انکار کرو گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ میں ان سے اپنی طرف سے معذرت کر لوں گا، لیکن تم ضرور جاؤ۔ اکیلی؟ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ فارس نے اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ ڈرائیور، گارڈ اور چاہو تو ہیلن کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ ہیلن کون ہے؟ مشکوک نظریں۔ میرے مینیجر کی اسسٹنٹ ہے، وہ تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ اور تم یہاں اکیلے بیٹھ کر مزے اڑاؤ گے؟ تو نک کر پوچھا۔ نہیں، مجھے اپنے بھی بہت کام ہے۔ 8 بجے تو میری میٹنگ ہے، 10 بجے جاپانی انویسٹرز کے ساتھ ڈنر کا پلان ہے، اور بھی کچھ کام ہے، باقی 2 دن رہ گئے ہیں۔ وہ اپنے پروگرام سے آگاہی دے رہا تھا تو جنت کی رگیں تن گئی تھیں۔ یوں کہو نا، تمہیں اپنے 100 کام ہے، کتے بلیوں کو کیوں الزام دے رہے ہو؟ وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہو بیٹھا۔ تم غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا؟ میں تمہارے بغیر ہی ٹھیک ہوں، اور میں دعوت پر ضرور جاؤں گی، بلکہ ایسا کروں گی آج رات ان کے گھر ہی رک جاؤں گی۔ میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ کام ہے نا، رات کے 12-1 بجے سے پہلے تک تو تم نے فری نہیں ہونا۔ کام 2 دن میں ختم ہونا ضروری ہے۔ تنزیہ لہجے میں زبردستی کی مسکراہٹ دکھا کر اٹھ گئی۔ وہ متبسم چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں آیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ میں واپسی پر تمہیں خود پک کر لوں گا، اس نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں ویسے بھی ان کے گھر میں بلیوں کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ وہ اچھی خاصی دبی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے مزہ لیا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن گھر آ کر تمہیں اچھے سے شاور لینا ہوگا، کپڑے چینج کرنا پڑیں گے، ہاتھ اچھی طرح سے دھونا ہوں گے، جوتے تو باہر ہی اتار کر آنا۔ وہ ہدایت نامہ جاری کر رہا تھا۔ وہ سب کر کے اس کی طرف مڑی۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر صرف میرے لیے ہیں، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے؟ کیوں، تمہیں بھی کوئی الرجی ہے؟ ہاں ہے نا، مجھے فارس الرجی ہے، دانت پیس کر کہا۔ اب ہٹو میرے راستے سے۔ بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اسے راستے سے ہٹایا۔ اوہ، خاصی سیریس الرجی لگتی ہے۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ جنت نے گہربار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بیٹھ کر سنیکر پہنے، تسمے باندھ کر سیدھی ہوئی تو موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلن آ چکی ہے، فارس اسکرین پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اطلاع دی۔ اس سے گرم شال اوڑھ کر ہینڈ بیگ میں موبائل رکھا، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رکی، پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا مسز فارس۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف جھک کر کہا۔ اچھا، کس لیے؟ اس کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ اگر آپ نے اپنا خیال نہ رکھا تو میں وہ ہو جاؤں گا، کیا کہتے ہیں اسے، بیوہ کا جو دوسرا لفظ ہے۔ جنت نے جھنجھلا کر اسے پرے دھکیلا۔ ہاں تو پھر کر لینا دوسری تیسری شادی۔ اس سے باہر نکلتے ہی ٹھا کر کے دروازہ زور سے بند کیا۔ بات سنو۔ فارس دروازہ کھول کر باہر آیا۔ سامنے ہی وہ سفید ٹائلز پر پاؤں پٹکتی لفٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ان کا گھر کافی بڑا ہے، گم مت ہو جانا، یہ نہ ہو مجھے کال کریں کہ آؤ اپنی بیوی کو ڈھونڈو، ہمیں مل نہیں رہی۔ اللہ! وہ جھٹکے سے مڑی، مٹھیاں بھینچ کر یہاں وہاں دیکھا کہ کوئی چیز ہاتھ آئے اور اسے دے مارے، لیکن وہاں بس انڈور پلانٹ رکھا تھا اور وہ اتنا بھاری گملہ اٹھا کر اسے مار نہیں سکتی تھی۔ چلو باقی باتیں فون پر۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ خبردار جو تم نے مجھے فون کیا، گناہ کا شدید غصے کے عالم میں وارن کیا، اور مجھے لینے مت آنا، آج میں گھر نہیں آؤں گی۔ دھمکا کر لفٹ میں گھس گئی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک دروازے برابر نہیں ہو گئے تھے۔ لینے آ جاؤں؟ میسج کا نوٹیفیکیشن آیا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ دوپہر 3 بجے سے وہ گھر سے باہر تھی اور محسوف کو اب خیال آیا تھا، نہیں، میرا گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ساتھ ہی غصیلی سرخ شکلیں بھی بھیج دیں۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی۔ اس کی طرف سے خاصا ٹھنڈا جواب آیا تھا، جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ایسا کرنا، کل بھی مت آنا، پرسوں بھی، فلائٹ سے گھنٹہ پہلے پک کر لینا مجھے۔ اب اسے کیسے پتا چلتا وہ غصے میں ہے؟ تبھی نیلے پیلے ہر طرح کے غصیلے چہرے بھی ساتھ بھیج رہی تھی، تاکہ صرف میسج نہ جائے، احساسات بھی پہنچ جائیں۔
لگتا ہے بہت اچھا وقت گزر رہا ہے تمہارا۔ فارس کی طرف سے تنزیہ مسکراہٹیں آ رہی تھیں۔ ہاں بہت اچھا، بہت سکون میں ہوں میں تو۔ چل کر لکھا۔ اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، ان کے گھر بلی کتے کہاں ہیں؟ کیا وہ اب نہیں رکھتی؟ دوسری طرف سے وہ حیران ہوا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جنت کو اور غصہ چڑھا۔ دوسری طرف اگلے 3-4 منٹ تک خاموشی چھائی رہی۔ وہ آن لائن تھا مگر کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ اس وقت کہاں ہو تم؟ ساتھ ہی شک کی گھورتی نگاہیں بھی بھیج دی۔ گھر پر ہوں۔ کس کے گھر پر ہو؟ اپنے گھر پر، اور کہاں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہے تم نے۔ جہاں جہاں جانا تھا وہاں سے ہو آیا ہوں۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا۔ لینے آؤں یا نہیں؟ نہیں۔ اب یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال تھا؟ وہ اندر تک سلگ گئی۔ ٹھیک ہے، وہ ناراض ہے۔ اس پہ غصے میں جو کہہ دیا سو کہہ دیا، لیکن رات بھر کسی اور کے گھر تو نہیں رک سکتی تھی۔ مگر اس کا یہ آخری میسج سین نہیں کیا گیا تھا۔ فارس آف لائن ہو گیا تھا۔ مسز سلیمان سے معذرت چاہتے ہوئے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف جا کھڑی ہوئی۔ اسے کال کی، دوبارہ کی، بیل جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک ساتھ کئی میسیجز بھیجے مگر جواب نہ دارد۔ اسے غصہ آ گیا۔ بامشکل سب کیے خود کو نارمل پوز کرتی مسز سلیمان کے ساتھ مخوی گفتگو رہی مگر ذہن بے طرح سے الجھا رہا۔ جانے کتنی بار وہ اسے کال کر چکی تھی، شاید 20 بار یا 30 کا ٹارگٹ پورا تو ہونے والا ہی ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا تو مسز سلیمان کے کہنے پر اسے اٹھ کر جانا پڑا، ورنہ پریشانی کے باعث تو آدھی بھوک وہیں ختم ہو گئی تھی۔ اگر وہ سچ مچ میں اسے لینے نہ آیا تو؟ اسے بہت فکر ستا رہی تھی۔ کیا سوچیں گی مسز سلیمان؟ پہلی بار کی مہمان اور گھر آ کر بیٹھ گئی۔ اف! کھانا کھاتے ہوئے سوچ مسلسل الجھی رہی۔ فارس سے اس کی 2 گھنٹے پہلے بات ہوئی تھی اور ابھی تک اس سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ مسز سلیمان کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی کافی پی رہی تھی جب ملازمہ نے اندر آ کر مالکن کو کسی کی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ چونکہ وہ موبائل میں الجھی بیٹھی تھی تو جان نہیں سکی، مگر جب فارس واجدان کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا دیکھا وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ جینس پر سفید شرٹ اور میرون ٹراؤزر میں ملبوس وہ سیاہ رنگ کا کوٹ زیب کیے ہوئے تھا، مفلر گردن میں تھا، ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں، بال ترتیب سے جمے ہوئے تھے مگر جو ماتھے پر تھے وہ بے ترتیب ہو رہے تھے۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے میں نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں؟ اس نے اچنبھے سے جنت کو دیکھا، پھر جیب سے موبائل نکالا۔ اتنی ساری مس کالز دیکھ کر حیران ہوا۔ تم نے مجھے کالز کی؟ حیرت ہے۔ جنت کے لب بھینچ کے آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ مجھے تو بالکل بھی پتہ نہیں چلا، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں تمہیں کچھ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس کے پاس آ کے بگڑی، آواز ذرا پست تھی۔ تو کیسا گزرا تمہارا وقت؟ آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں اس سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہارے بغیر بہت اچھا وقت گزرا، سر اٹھا کر ایک انداز سے جواب دیا۔ اتنے سارے میسج اور اتنی ساری کالز دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ اچھا خاصا تب گئی مگر چپ رہی۔ میرے ساتھ بھی اچھا وقت گزارنے کی عادت ڈالو، مسکراتی نگاہیں اس کے چہرے پر جما کر بولا۔ میں صرف اچھی عادتیں اڈاپٹ کرتی ہوں، اترا کر کہتے ہوئے اس سے رخ بدلا۔ جھٹ سے اپنا پرس اٹھایا۔ کافی تو ویسے بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک سانس میں خالی کر کے مگ رکھا۔ مسز سلیمان ان کی بیٹیوں سے ملی، شکریہ ادا کیا، دعائیں لیں۔ چلیں؟ اس کے پاس آ کر مدھم آواز میں بولی۔ میں نے تم سے کب کہا میں تمہیں لینے آیا ہوں؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ چلو بھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگی، ساتھ ہی ہنستے ہوئے مسز سلیمان کو دور سے اللہ حافظ کہا۔ تمہارے ان دعووں کا کیا ہوا؟ مجھے لینے مت آنا، فلائٹ سے پہلے پک کرنا، میں گھر نہیں آؤں گی وغیرہ وغیرہ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فارس سے لتاڑا۔ ہاں تو غصے میں کہا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم مجھے دوسروں کے گھر چھوڑ کر خود عیاشیاں کرتے پھرو۔ عیاشیاں؟ سیئرنگ ویل پر گرفت جمائے وہ کچھ صدمے سے اس کی طرف مڑا۔ گاڑی ابھی سٹارٹ نہیں کی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف کھسک گئی۔ جتنی بھی مضبوط بنتی اس کے کسی نہ کسی تیور سے ڈر ہی جاتی تھی۔ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ ذرا وضاحت کریں گی شہزادی صاحبہ؟
ڈسٹرب نہ کرو مجھے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، کہہ کر اس نے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ فارس نے گہری سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ چونکہ منگل کی شب ان کی واپسی کی فلائٹ تھی، اس لیے آج کا پروگرام شاپنگ اور باہر گھومنے پھرنے کے لیے طے تھا، مگر جنت کی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں تھی اور وہ اس موقع کو گنوانا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے تیار ہو کر باہر آئی تو فارس نے صاف منع کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے لسٹ بنا دو، تمہیں کیا چاہیے میں خود لے آؤں گا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ مارننگ سکنس تو مجھے روز ہوتی ہے، اب ٹھیک ہوں۔ جا کر آرام کرو۔ فارس کے لہجے میں تحکم تھا۔ وہ رونی صورت بنائے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ میڈ میرے آنے تک یہیں رہے گی، میں نے اسے مینیو دیا ہے، کھانا تیار کر رہی ہے۔ تو یہ واضح تھا وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ کمرے میں واپس چلی گئی۔ فارس اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ وہ گلاس والز کے قریب نرم ریشوں والے کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ اس بار ہی سب جگہیں دیکھ لی جائیں۔ میں نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ نہ روٹھے پن سے کہہ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی اتری ہوئی تھی۔ اور میں نے کب کہا میں تمہارے ساتھ گھومنا پھرنا چاہ رہی ہوں؟ ہاں، یہ بات تو تم نے بالکل نہیں کی۔ سینے پہ بازو باندھے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ہی پروگرام بنا رہا تھا۔ ہاں وہی تو۔ لب بھینچ کر رخ بدل گئی۔ وہ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ جو تمہیں چاہیے اس کی لسٹ بنا دو، میں لے آؤں گا۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کشن گود میں رکھے قالین کے ریشوں کو چھیڑنے لگی۔ فارس نے سائڈ ٹیبل سے اس کا موبائل اٹھا کر اسے دیا۔ جب ذہن میں آ جائے تو میسج کر دینا۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور جنت کے ذہن کی طویل لسٹ سے مزید اضافہ ہونے لگا۔ فوراً سے خود کو جھڑک کر نفی میں سر ہلایا، سر کے نیچے کشن رکھے لیٹ گئی۔ موبائل ہاتھ میں تھا، اب وہ گیم کھیل رہی تھی۔ دروازے کی درز سے اندر دیکھتے ہوئے فارس نے اس کی طرف سے جیسے تسلی کی تھی، پھر میڈ کو ہدایات دیتا چلا گیا تھا۔ لندن کے آسمان پر گھٹائیں چھائی تھیں، سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیرے اتر آئے تھے، بتیاں جل اٹھی تھیں۔ رات میں بھی دن کا سماں بن گیا تھا۔ سڑکیں، مال، مارکیٹ میں ہر جگہ زندگی کے آثار تھے۔ شہر کی نائٹ لائف مکمل بیدار ہو چکی تھی۔ سردی شدید تھی تو گزشتہ کچھ دنوں سے وقفے سے ہونے والی بارش نے موسم کو مزید ٹھنڈا کر دیا تھا۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس نے مین روڈ سے دائیں طرف گاڑی موڑ کر ایک ہی قطار میں استادہ کئی گھروں کی روشن کھڑکیوں کی جانب دیکھا اور سڑک کے کنارے گاڑی پارک کر دی۔ چند لمحوں تک ونڈ اسکرین پر متحرک وائپرز کو دیکھتا رہا۔ منظر دھندلا کر بس ایک لمحے کے لیے ہی صاف ہوتا تھا۔ عین سامنے ہی بالکل آخر میں روشن کھڑکیوں کے بیچ ایک تاریک گھر نظر آ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے جیسے ایک بار پھر خود میں ہمت مجتمع کی اور چھتری کھول کر باہر نکل آیا۔ سیاہ جینس پر سیاہ رنگ کا سویٹر اور اس پر سیاہ کوٹ میں ملبوس پوچھلت میں قدم اٹھا رہا تھا۔ باڑ کی اس پار لان کا قطع تھا، گھاس پہ ہنگم تھی۔ وہ لان عبور کرتا مرکزی دروازے تک گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اس نے گہری سانس لی، پھر چابی گھما کر دروازہ اندر کی جانب دھکیل دیا۔ اس نے اپنے اندر اپنے وجود کی تاریکی میں قدم دھر دیے کہ وہ گھر اس کے اندر جیسا تھا، ساکن، ویران، خاموش، سالہ سال سے بند۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کرنے کا اس کا ہرگز دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس گھر میں اسے اندھیروں کی عادت تھی۔ وہ ہر منظر سے بھاگتا پھرتا تھا، ہر اس اذیت سے جو دیواروں پر رقم تھی، ہر اس دکھ سے جو اس فضا میں رچا ہوا تھا۔ شاید وہ خون کی بانس سی، زخموں کا درد تھا، روح کی چیخیں تھیں جو اسے اپنے آس پاس ایک بار پھر محسوس ہونے لگی تھیں۔ گہری سانس لے کر اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ مرکزی دروازے سے ہال تک بلب چل اٹھے۔ مدھم سی روشنی میں گرد سے ہٹی ہر ایک شے نمایاں تھی۔ وہ اپنی جگہ کئی لمحوں تک کھڑا رہا، یوں جیسے لکڑی کے فرش نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ شدت سے دھڑکتا دل مٹھی میں بند ہو رہا تھا۔ اسے اندر تک درد کی لہر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، آواز وہ جو لبوں پر آ کر دم توڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتا وہ لونج تک گیا۔ سیاہ صوفے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ہیٹ پر مٹی کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میگزین، رسائل، اخبار کافی ٹیبل اور ٹیبل کے نیچے قالین پر بکھرے تھے۔ کانچ کا ٹوٹا ہوا گلاس اس کے قدموں میں تھا، ٹکڑے یہاں وہاں بکھرے تھے۔ فرش پر کہیں کہیں خون کے بقیہ رہ جانے والے نشان بھی تھے۔ یہ صرف وہی جانتا تھا اور اپنے خون کو صرف وہی پہچانتا تھا۔
کچن اتنا سنسان جیسے وہاں کبھی کوئی رزق نہیں لایا گیا تھا۔ میز پر چند ایک سفید خون کی پٹیاں، چھری، فرسٹ ایڈ کا باکس جوں کا توں رکھا تھا۔ وہ خود کو سر جھکائے اسی میز پر بیٹھا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ نظر ہٹا کر سیڑھیوں کا رخ کیا۔ وزن پڑنے پر آواز آئی تھی۔ اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اوپر کمرہ تھا۔ اسے کھولنے سے پہلے رک کر اپنے حواس بحال کرنا پڑے۔ اس قدر شدید سردی میں بھی اس کی پیشانی ارک آلودہ ہو رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا، لائٹس آن کر دی۔ کمرہ روشن ہو کر بھی اس کے لیے تاریک اور مبہم سا رہا۔ اسے پلکیں جھپکائیں، سانس بھاری ہو گیا، سینے پر بوجھ پڑ گیا، قلب میں درد ٹھہر گیا۔ بیڈ پر بے ترتیبی سے بکھرے کشن، کچھ نیچے گرے ہوئے، وارڈروب کھلی ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بے ترتیبی لیے ہوئے، کچھ نیچے گرا ہوا، کچھ ٹوٹ کر بکھرا ہوا۔ کون ہو تم؟ ٹوٹے ہوئے آئینے سے اس کی نگاہ کھڑکیوں کی طرف گئی۔ کافی دیر تک وہیں ٹھہری رہی، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے دراز کھینچی۔ ایک ساتھ کئی رپورٹس اس کے ہاتھ میں آ گئیں، سنبھال کر رکھی گئی تھیں، سنبھلی ہوئی ملی تھیں۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا، دل پھٹ جائے گا، وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس کمرے سے باہر کہیں نہیں جا سکے گا۔ وہ درد ایسا ہی تھا، وہ غم، وہ آزمائش، وہ مصیبت ایسی ہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل تر ہو چکی تھیں، اس کا وجود شعلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اس کا مستقبل، اس کا حال مٹ گیا تھا، ماضی ٹھہر گیا تھا، ماضی رہ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ بے جان کاغذوں پر زندگی کی نشاندہی کرتی مبہم لکیروں کو تکتا رہا تھا۔ اندر ایک شور سا برپا تھا، ضمیر ملامت کر رہا تھا، انگلیاں اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ برپا ہونے والی قیامت کا ذمہ دار خود تھا۔ ہر طرح کے خیالات کو جھٹک کر وہ الماری تک گیا، پٹ کھول دیے۔ اس کے اندر برانڈڈ کپڑے، قیمتی گھڑیاں، جوتے، ہر ایک شے جوں کی توں رکھی تھی، مگر وہ ان چیزوں کو لینے نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی اشیاء کو الٹ پلٹ رہا تھا، اور اسے ڈھونڈنے پر بھی وہ نشانی، انتظار، الفت اور محبت سے جڑی شے نہیں مل رہی تھی۔ اور پھر جیسے کپڑوں کے نیچے سے بیگ مل لیا، اس نے نکال کر زپ کھولی۔ کچھ دیر تک ان چیزوں کو ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ بے جان چیزیں تھیں، غیر متحرک، بالکل ساکت، اس کی طرح۔ وقت ایک بار پھر رک گیا تھا، اپنے اندھیروں سے لڑتا۔ وہ کتنی ہی دیر تک فرش پر بے حس و حرکت بیٹھا رہا تھا۔ کئی منظر آنکھوں میں لہرائے، کئی باتیں یاد آئیں، کئی غلطیاں، کئی سزائیں، کئی فیصلے، کئی کوتاہیوں کا خیال آیا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ خالی تھے، بار بار خالی ہو رہے تھے۔ وہ بیگ میں کاغذات وغیرہ رکھ کر اٹھا، زپ کھینچ کر کندھے پر ڈالا اور وہ لائٹس آف کر کے باہر آ گیا۔ باوجود اس کے کہ وہ اس گھر سے، اس کے پوسیدہ ماحول سے، تکلیف دہ یادوں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس کے قدموں میں اجلت نہیں تھی۔ وہ بھاری تنفس کے ساتھ دروازہ کھول کے باہر آ گیا۔ لاک لگا کر مڑا تو جھٹکے سے رک گیا۔ ایک ادھیڑ عمر انگریز خاتون چھاتا تانے، ہاتھ میں فلیش لائٹ اٹھائے، بہت حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ فلیش لائٹ کی روشنی آنکھوں پر پڑی تو اس نے بے حاصہ ہاتھ اوپر کیا۔ فارس! ہمیشہ کی طرح اس نے کافی لمبا نام کھینچا، آنکھوں میں بچوں جیسا اشتیاق اور خوشی لہرائی۔ میں نے صوفی سے کہا تھا یہ لڑکا ضرور آئے گا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اتنے سالوں بعد وہ اسے پہچان گئی تھی۔ کافی بوڑھی ہو چکی تھی، بامشکل چل پاتی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ 10-11 سال پہلے پکڑا کرتی تھی۔ وہ قوت رکھتے ہوئے بھی بازو نہ چھڑا سکا، نہ سکت رکھتے ہوئے انکار کر سکا۔ اس کے گھر کی باڑ ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی، وہ یقیناً وہیں سے آئی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ دروازے میں لمحے بھر کے لیے وہ جھجکا کہ پہلی نگاہ ہی اس سفید ریشوں والی بلی پر پڑی تھی جو بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ آؤ نا! وہ چند ثانیوں کے لیے رکا، پھر ان کا اصرار دیکھ کر اندر آ گیا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے ہی اسے چھینک آئی۔ بلی صوفے کے نیچے سے اور بالکل اس کے قدموں میں سرسرا کر گزری تھی۔ اتنا عرصہ کہاں گم رہے ہو تم؟ ایک بار بھی نہیں آئے؟ ساتھ ہی انہوں نے کسی کو آواز دی اور پھر یاد آنے پہ ہنسی۔ ارے میں تو بھول ہی گئی ہوں، میں تو اکیلی رہتی ہوں۔
کچن میں جا کر نیا گلاس نکالا اور اس میں جوس ڈال کر لائی۔ پہلے کی نسبت وہ کافی بھاری ہو گئی تھی، ٹھہر ٹھہر کر قدم اٹھاتی تھی، نظر بھی کمزور تھی۔ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ کر اون کا کولا اٹھا لیا۔ وہ چھینکوں میں الجھا ہوا تھا، مفلر ناک تک کھینچا، جیب سے ٹیشو نکالا۔ بلی کافی سے زیادہ فرینڈلی تھی، اس کے بالکل قریب ہی بیٹھی تھی، اور پھر اسے ادراک ہوا وہ ایک نہیں تھی، اس کے کئی بچے بھی تھے، صوفے کے نیچے، میز کے نیچے، قالین پر رینگتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے اب باقاعدہ پانی آ رہا تھا، گردن کے پچھلے حصے پر خارش ہونے لگی تھی، مگر وہ پھر بھی بیٹھا رہا تھا۔ تم اتنے دن کہاں غائب رہے ہو؟ بھاگور دیکھ کر پوچھا۔ پھر کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ خفگی سے گھورا۔ اس بوڑھے آتھر نے کہا کہ یہ گھر اب بک جائے گا، کیا ایسا ہی ہے؟ اب کے ذرا پریشان ہوئی۔ تم کیوں بیچ رہے ہو؟ تم یہاں آ کر رہتے کیوں نہیں ہو؟ میں پاکستان شفٹ ہو چکا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا۔ اسے زکام ہو چکا تھا، کھانسی بھی ہو رہی تھی، آنکھوں سے لگاتار پانی آ رہا تھا۔ اوہ اچھا۔ اون کا کولا رکھ کر بلی کو گود میں لے لیا، جیسے ایک ننھے معصوم بچے کو گود میں لیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ لیکن تم تو پاکستان کبھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا، ان کی یادداشت میں سب آگے پیچھے ہو چکا تھا، بہت سی باتیں وہ بھول گئی تھیں، بہت سی حکایتیں انہیں یاد نہیں رہی تھیں، یہ بھی کہ اس وقت وہ 18 سال کا نہیں، اور یہ بھی کہ اب وہ ان کے پڑوس میں نہیں رہتا۔ تمہارا پسندیدہ جوس، کوکیز لو نا، سب حلال ہے۔ بس وہ یہ نہیں بھولی تھی کہ وہ مسلمان ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ اکیلا ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ خالی گلاس میز پہ رکھتے ہوئے اٹھا، کھانسی زیادہ ہو رہی تھی۔ فارس! وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پاس آئیں، وہ چاہ کر بھی ان سے 2 قدم دور نہ ہو سکا۔ اتنا شور تھا تمہارے گھر، سب ٹھیک ہے نا؟ بیوی کہاں ہے تمہاری؟ یہ سوال صدمہ تھا، یہ سوال اذیت تھی۔ اس کی حالت ابتر ہو چکی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا تھا۔ جواب کے لیے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ اپنا سوال بھول گئی۔ اپنی جھریاں زدہ ہاتھ اٹھا کر اس کی گال پر رکھا، پھر دوسرا رکھا، بھول گئی کہ کیا کہہ رہی تھی، اب کیا کہنے والی تھی۔ ارے تم تو بہت ہینڈسم ہو گئے ہو۔ ان کی کمزور آنکھوں میں خوشی اتری، وہ بدکر مسکرایا، آنکھوں میں آنسوؤں کی عمائشیں شامل ہو گئی۔ میں پھر آؤں گا کہہ کر جانا چاہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، پڑھائی بھی تو کرنی ہوگی۔ انہوں نے ہاتھ ہٹا لیے، وہ دروازے کی طرف بڑھا تو کچھ یاد آ جانے پر اسے پھر سے پکارا۔ فارس! تمہارے پاس پیسے تو ہیں نا؟ وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہ گیا، مڑ کر انہیں دیکھا، جانے کہاں سے پیسے ڈھونڈ لائیں، زبردستی اس کے ہاتھوں میں پکڑائے۔ کچھ کھا لینا۔ وہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کھڑا رہا، پھر ہڈی سر پر چڑھاتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کون تھا باہر؟ صوفی سچ مچ سیڑھیوں سے اتری تھی۔ کون؟ وہ ذرا سا حیران ہوئی کھڑی تھی۔ ابھی جو آیا؟ کوئی بھی تو نہیں آیا۔ بڑبڑاتے ہوئے دروازے سے ہٹ گئی، پھر خالی گلاس اور کوکیز دیکھ کر صوفی سے لڑ پڑی۔ میری کوکیز؟ تم نے میری کوکیز کھا لیے؟ ہمیشہ کی طرح اپنی مہمان نوازی بھول کر وہ سارا الزام اس کے سر ڈال رہی تھی۔ لان میں کسی اجنبی کو سڑک کی طرف جاتے دیکھ کر صوفی گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کسی قدر قوت سے دروازہ کھینچ کر بند کر دیا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے کمپارٹمنٹ باکس کھول کر اپنی میڈیسن نکالی۔ اس کی سانسیں بھاری ہو چکی تھیں، کھانسی نے حالت ابتر کر دی تھی۔ میڈیسن لینے کے بعد اپنی سیٹ کے ساتھ ہی کمر ٹکائے، گردن سیدھی کیے وہ اب سانسیں کھینچ رہا تھا۔ شدید بارش میں ہر سو بے انتہا تاریکی تھی۔ قریب گزرتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آنکھوں پر پڑی، جھمکے سے ٹوٹے شیشوں کا منظر آنکھوں میں لہرایا۔ وہ ایک چیخ تھی جو اس نے سنی، وہ اذیت تھی جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وجود لہو لہان تھا، اسٹریچر کے پہیے شور کرنے لگے، کوریڈور کی ٹائلز پر کوئی وجود ڈھیر ہونے لگا۔ ویل چیئر کے ہتھے پر رکھا ہاتھ کپ کپا اٹھا، سر جھکا ہوا تھا، سر جھکا ہی رہا۔ روح میں وحشت اتر آئی، اضطراب انگ انگ میں ٹھہر گیا، سوئی ہوئی عزیتیں جاگ اٹھیں، ذہنی دباؤ بڑھ گیا۔ میں آپ کو برباد کر دوں گا۔ وہ خود کو سن سکتا تھا، واضح سن سکتا تھا۔ اس نے فل نیک جیکٹ کی زپ کھینچ ڈالی، جیب سے موبائل نکالا، کال لاگ میں پہلا نمبر عدیل احمد کا تھا۔ اسے کال کر کے اب وہ کھانستے ہوئے بامشکل لفظ ادا کرتا اپنا ایڈریس بتا رہا تھا۔ ایک نام ہے اور وہ بھی تمہارا نہیں ہے۔
اس سے کانوں پر ہاتھ رکھتی ہے مگر آواز بند نہ ہوئی، شور کم نہ ہوا۔ دور کہیں گاڑی کا ہارن بجا تھا، ہیڈ لائٹس پھر سے روشن ہوئی تھی، شور مبہم ہو کر اب مدھوم ہو چکا تھا۔ اب بارش کی بھی آواز نہیں تھی۔ پیسنجر سیٹ پر رکھا بیگ، اس میں جمع شدہ اشیاء، ان اشیاء سے جڑی یادیں، ان یادوں سے جڑی اذیتیں۔ اس کے ہاتھ یکایک خون آلودہ ہو گئے، اس کی غلطیاں اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئیں۔ اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اس کی ہمت ختم ہو گئی، اس کی آنکھوں میں پانی تھا، اب آنسو آ گئے تھے۔ ریشز صرف گردن تک تھے، اب روح پر آ گئے تھے۔ یکایک کھڑکی کے شیشے پر دستک ہوئی، بامشکل سانس لیتے ہوئے اسے سر اٹھایا۔ عدیل احمد دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے شیشہ بجا رہا تھا۔ اس نے لاک ہٹا دیا، دروازہ کھل گیا تھا۔ سر، آر یو آل رائٹ؟ وہ کچھ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس سے جواب نہیں دیا، اس کے پاس جواب دینے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اسے سہارا دے کر عقبی نشست پر بیٹھ کر عدیل احمد نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اسے قریبی ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی بگڑتی ہوئی حالت کچھ حد تک سنبھل گئی تھی۔ عدیل احمد راہداری میں ٹہل رہا تھا، اس سے کال کر کے اسے بلایا تو وہ فوراً آ گیا۔ سر، ڈاکٹر کہہ رہا تھا آپ صبح تک یہیں رہیں تو۔ اسے کوٹ پہنتا دیکھ کر بول اٹھا۔ اس نے جن کڑی نگاہوں سے اسے دیکھا وہ بات ادھوری چھوڑ کر سر جھکا گیا۔ 3 گھنٹے تو اس نے گزار ہی لیے تھے، حالت خطرے سے باہر تھی، البتہ کھانسی، زکام اور طبیعت کا فرق ویسا ہی تھا۔ آنکھوں کی سوجن بس کچھ ہلکی ہو گئی تھی مگر سرخی خنوس ٹھہری تھی۔ گردن پر ریشز بھی نمایاں تھے۔ اسے اپنی نہیں جنت کی فکر تھی۔ وہ صبح سے باہر تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسود پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کا گھر میں ہونا ضروری تھا۔ کوٹ پہن کر اٹھا تو طبیعت خرابی کے باعث قدم جمانے اور توازن برقرار رکھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوئی۔ عدیل احمد نے مدد کرنا چاہی تو اس کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ وہ اپنے باس کو حیرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ سخت اور بے انتہا روٹ تھا مگر اس حالت میں اس کا یہ رویہ جھمبے کا باعث تھا۔ چونکہ فارس واجدان کا حکم اس کے لیے فرض کی طرح تھا تو کوئی بھی اعتراض کیے بغیر اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ جنت کی آنکھ کھولی تو اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی، گرج چمک کی آواز بھی وقفے وقفے سے سنائی دینے لگتی۔ پردے سمٹے ہوئے تھے تو روشنیوں میں شہر بھیگا ہوا لگ رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے برابر میں دیکھا تھا، فارس وہاں نہیں تھا۔ اس نے 8 بجے کال کر کے کہا تھا وہ تاخیر سے گھر آئے گا، تبھی وہ کھانا کھا کر جلدی ہی سو گئی تھی، مگر اب تو کافی وقت ہو چکا تھا۔ موبائل اٹھایا، نوٹیفیکیشن چیک کیے، پھر انہیں شال اوڑھ کر باہر آ گئی۔ پورے اپارٹمنٹ میں مدھم سی سرکار روشنی اندھیرے سے الجھتی نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں گئی، پانی پیا، یکایک سمجھ سے کھانسی کی آواز ٹکرائی تو اپنی جگہ تھم گئی۔ جھٹکے سے مڑ کر لانچ کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر سینٹرل لائٹ جلائی۔ نیچے کارپیٹ پر شاپنگ بیگز وغیرہ رکھے تھے۔ کیا فارس گھر پر ہے؟ وہ کچھ چونک کر تیزی سے آگے بڑھی، راہداری سے گزر کر سٹنگ ایریا کی طرف گئی جہاں وہ اسے دیوار کی کھڑکیوں کے آگے کوچ پر نیم دراز دکھائی دیا گیا۔ قریب آئی تو ٹیبل پر پانی کی بوتل، الرجی ٹیبلٹس، آٹو انجیکٹر وغیرہ رکھے نظر آئے۔ موبائل سر کے پاس ہی تھا اور مسلسل بجے جا رہا تھا مگر اس کی آواز سے فارس کی نیند میں ذرا بھی خلل نہیں آیا تھا۔ وہ یکدم گھبرا کر اس پر جھکی، چہرے کا رخ موڑا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، نفس چیک کی، بے اختیار سکھ بھری سانس لی کہ اس کا تنفس ہموار تھا۔ اس سے میز سے ٹیبلٹس اٹھا کر دیکھا تو اندازہ ہوا اسے سلیپنگ پلز اور اینٹی ڈپریسنٹس بھی لے رکھی تھی۔ وہ بالکل سن بیٹھی رہی۔ آج سے پہلے ایسی ادویات اس کے بیڈ روم میں اسی سائڈ ٹیبل پر اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کچھ فکر مندی سے دوبارہ اسے دیکھا، جانے اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی یا اندر کا موسم واقعی میں اتنا سرد، اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بیڈ روم سے لحاف اٹھا کر لے آئی، اچھے سے اس پر پھیلایا، سر کے نیچے تکیے کی بھی پوزیشن درست کی۔ اب وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں بہت ساری فکر، بہت سارا خوف، بہت ساری پریشانی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کو کال کر کے ڈاکٹر کو بلوائے یا پھر اس کے جاگنے کا انتظار کرے۔ وہ بہت محتاط رہتا تھا، اگر کوئی سیریس معاملہ ہوتا تو یقیناً وہ گھر نہ آتا، سیدھا ہاسپٹل ہی جاتا، لیکن ہر طرح کی دلیلوں کے باوجود اس کی ٹینشن کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے سود سا کافی گہری نیند سو رہا تھا، سانسیں کبھی ہموار
اور کبھی غیر ہموار ہو جاتی تھیں۔ یقیناً دواؤں کے اثر میں تھا، لیکن وقفے وقفے سے اسے کھانسی ضرور ہونے لگتی تھی۔ ایک دو بار اس نے کندھے ہلا کر جگانے کی کوشش کی، مگر نو رسپانس۔ جنت کی ٹینشن بڑھتی گئی۔ بے قراری کے عالم میں پورے گھر کا ایک چکر کاٹ کر وہ ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھی، کندھا ہلا کر اور آواز دے کر جگایا۔ اب جب تک وہ جواب نہ دیتا اس کی تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ کندھے سے پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑ ہی ڈالا تو اس کے حواس کچھ بیدار ہوئے۔ بامشکل آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ، پپوٹے ذرا سے بھاری اور سوجے ہوئے، ہونٹ خشک، رنگت سرد تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ اسے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں کہہ کر آنکھیں بند کرنا چاہیں، جنت دوبارہ سے کندھا ہلا کر جگایا۔ وہ بامشکل بیدار ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف، فکر اور اضطراب دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے۔ پریشان ہو کر اس نے موبائل اٹھا لیا۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ فارس نے اس کے ہاتھوں سے موبائل لے لیا۔ جنت میں ٹھیک ہوں، تم سے بات تک نہیں کی جا رہی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے میڈیسن لی ہے، خطرہ نہیں ہے، اب بہتر ہوں۔ بامشکل کہہ کر اسے تسلی دینا چاہی۔ اس خیال سے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہی تھی، وہ خود بھی بے چین ہوا تھا۔ صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا، اس نے کہا، مگر جنت کے اضطراب میں کمی نہیں آئی تھی۔ تم آٹو انجیکٹر استعمال کر لو، وہ اپنی کہی جا رہی تھی۔ پچھلی بار وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بامشکل بچا تھا، اس کی پریشانی بچا تھی۔ میں ہاسپٹل گیا تھا، اس سے گہری سانس لے کر بتایا۔ خیال تھا اس کی پریشانی کم ہوگی، مگر وہ آنکھوں میں صدمہ لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اتنی تکلیف میں تھا اور اس نے بتایا تک نہیں، خاموشی سے گھر آ گیا اور جگایا تک نہیں۔ وہ آنکھوں میں مبہم سی نمی لیے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایپی پین رکھا ہے، اگر دوبارہ حالت خراب ہوئی تو۔ اس نے آٹو انجیکٹر کی طرف اشارہ کیا، یہ جانے بغیر کہ اس وقت وہ اس کی کسی بھی بات سے مطمئن ہونے کی بجائے مزید اذیتوں میں گر گئی تھی۔ اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے جنت نے گہری سانس لی، ہر طرح کے منفی خیال کو جھٹک دیا، اپنی اس کیفیت سے باہر نکل آئی۔ تمہیں اپنا پراپر علاج کروانا چاہیے۔ اب وہ آٹو انجیکٹر ہاتھ میں لیے اس کی طرف رخ کیے قالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، محتاط ہو کر، اس کی پرواہ نہ کرنے کا تہیہ کر کے، اسی تکلیف میں مکمل مبتلا ہو کر۔ مجھے یہ وراثت میں ملا ہے، اپنے دادا سے۔ فارس کی آنکھیں بند تھیں، وہ کس قدر کوشش سے خود کو بردار رکھے ہوئے تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اوہ، جنت کے لب گول ہوئے۔ تو تمہارے کسی اور فیملی ممبر کو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے تمہارے والد، یا پھر لمحے بھر کو رکی، تمہارے بھائی کو؟ اس عرصے میں پہلی بار جنت کمال نے اس کے بھائی کا ذکر کیا تھا۔ نہیں، صرف مجھے، خاصے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں کافی مشکل ہوتی ہوگی، ایسی کھلی یا صاف ستھری فضا میں بھی ہر وقت الرٹ ہو کر رہنا۔ اس پر پھر سے غنودگی جانے لگی، مگر وہ اس کے لیے بیدار ہونا چاہتا تھا۔ تم نے کھانا کھا لیا تھا؟ ہاں، وہ آٹو انجیکٹر پر لگے اسٹیکر کو کھرچ رہی تھی۔ ممی سے بات ہوئی تھی؟ ہاں، وہ ٹھیک ہے، جواب دے کر اس کی جانب دیکھا، پھر خاموشی، مزید خاموشی۔ فارس کی آنکھیں مکمل بند ہو چکی تھیں، وہ گھٹنوں پر تھوڑے ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ باہر بجلی چمکی تو کھڑکیوں کی طرف گردن موڑی، شیشوں پر بوندیں ابھرتی اور پھسلتی جا رہی تھیں، ہوائیں یکایک تیز ہوئی تھیں، روشنی میں نہایا ہوا شہر یکایک دھندلا ہوا تھا۔ ممی مجھے کب لینے آ رہی ہیں؟ قدم سی بڑبڑاہٹ نما آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جنت اپنی جگہ تھم گئی، مڑ کر حیرت سے فارس کو دیکھا، چونک کر گھٹنوں کے بل اوپر ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ چہرے پر جھک کر پوچھا۔ ممی وہ حماد کو نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے نہیں آتی۔ بند آنکھوں کے ساتھ وہ پھر بڑبڑایا۔ جنت کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے جگانا چاہا، پھر رک گئی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر میں نہ گیا تو وہ مجھے مار دیں گے، وہ کہہ رہا تھا۔ کون؟ اعظم شیرازی۔ جنت کا دل رکا، سانسیں تھم گئیں، وہ خواب دیکھ رہا تھا، یقیناً کسی غیر حقیقی سچویشن میں پھنس گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں سوچ سکتی تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔
وہ مجھے مار دیں گے۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ جنت نے بے آہستہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ مجھے مار دیں گے۔ فارس، نرمی سے پکارا۔ وہ مجھے مار دیں گے۔ فارس، وہ مجھے۔ جنت نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آنکھیں کھل گئیں، حواس کچھ بیدار ہوئے۔ وہ نیمواں آنکھوں سے اس کی شکل دیکھ کر روحان سا ہوا۔ جنت، پلیز مجھے سونے دو، پلیز۔ جنت نے ہاتھ ہٹا لیے، خود بھی پیچھے ہٹ گئی۔ قالین پر دو زانو بیٹھی وہ اسے دیکھ رہی تھی اور تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ پوری طرح سو نہیں گیا۔ حماد، اعظم شیرازی اٹھ کر واش روم میں گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھپکے چہرے پر مارے، واش بیسن پر ہاتھ جمائے۔ وہ کتنی ہی دیر تک کھڑی رہی۔ اس کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو عقب میں باتھ ٹب پر رکھے کپڑوں پر نگاہ پڑی۔ جینز، شرٹ، سویٹر، کوٹ اور سبھی بھیگے ہوئے تھے۔ اس سے اٹھا کر دیکھا، اتنی شدید بارش میں آخر وہ کہاں گیا تھا۔ پھر اس نے کوٹ کی جیبیں ٹٹولی تو ایک کی چین ہاتھ میں آ گئی۔ اس کا ایک سرا ٹوٹا ہوا تھا، 3 چابیاں جڑی ہوئی تھیں۔ سیاہ رنگ کا ایک موبائل فون تھا، مہنگا مگر 3-4 سال قدیم ماڈل۔ اسکرین پر کریک تھے۔ اس نے وہ چیزیں جیسی تھیں ویسی رکھ دی۔ گہری سانس لے کر ایک بار پھر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ نیند کی حالت میں اس کا دانا ہاتھ گردن تک آیا تھا۔ جلد پر جس جگہ ریشز تھے شاید وہاں خارش ہو رہی تھی۔ اس نے فارس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے ہٹا دیا۔ شرٹ اور سویٹر کے اوپری بٹن کھول کر اس سے گردن اور سینے پر جہاں جہاں سرخ نشان دیکھ کے کریم لگائی۔ ایک بار پھر اسے بہت فکر مندی سے دیکھا۔ آنکھوں میں اب کے عجیب سا تاثر ابھرا۔ اس لبوں کو تر کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی رہی۔ وہ نیند میں بھی کافی سے زیادہ بے چین تھا۔ گردن کو جنبش دیتے ہوئے ہر بار اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات ابھر آتے تھے۔ پیشانی پسینے سے تربتر ہو جاتی اور سانسیں غیر ہموار ہونے لگتیں۔ وہ ساری رات جنت پریشانی کے عالم میں اس کے پاس قالین پر بیٹھ کر آنکھوں میں گزار دی۔ صبح کی نماز کے بعد جب اس کی حرارت کچھ کم ہوئی اور وہ نیند میں کچھ پرسکون ہوا، اس کی جان میں جان آ گئی۔ تکیہ اور کمفرٹر اٹھا کر اس کے برابر میں نیچے قالین پر سوئی تو پھر دوپہر کے 2:30 بجے ہی آنکھ کھلی۔ نیند کھلی آنکھوں سے وہ میز کو دیکھتی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ قالین پر کیا کر رہی ہے، اور جیسے ہی فارس کا خیال آیا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ صوفے پر اس کی طرف رخ کیے لیٹا تھا، ایک کوشن سر کے نیچے، دوسرا ٹانگوں میں پھنسا تھا۔ کمفرٹر آدھا صوفے پر تو آدھا نیچے گرا ہوا تھا۔ وہ آرام دہ حالت میں بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھے جانے کب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے احساسات سے، جذبات سے، آنکھوں کے تاثر اور تاثرات کی حقائقوں سے مکمل بے خبر وہ گھٹنوں کے بل اوپر ہوئی۔ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ انداز ایسا تھا جیسے اگر اسے نہ کہا تو وہ وہیں فوت ہو جائے گی۔ خاموشی۔ فارس! گھبرا کر آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، پھر اس کی پیشانی پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا۔ حرارت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اب ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ آواز بھاری، گمبھیر اور بے انتہا گہری تھی۔ جنت نے بے اختیار سکھ بھری سانس لی، پھر اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، کل رات تمہاری بلیوں کے ساتھ میٹنگ تھی؟ فارس کے لبوں پر تبسم بکھر گیا، آنکھوں کی نمی کچھ اور بڑھ گئی۔ تم کیا کرتی؟ تمہارے ساتھ جاتی اور کیا؟ چل کر بولی۔ باہدہ اس نے بلیوں سے قطع تعلق کر لیا تھا، مگر شوہر نامدار کو ہر دوسرے تیسرے ہفتے پھر بھی الرجی ہو جاتی تھی۔ فائدہ بلیوں سے دور رہنے کا؟ وہ قالین پر تھی اور صوفے پر کونے ٹکائے انتہائی سنجیدگی اور کچھ برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے کر دیا۔ تم کیسی ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ شاہ نے بے نیازی سے کہا۔ کافی پریشان تھیں تم۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے تو صرف آنٹی کی فکر ہو رہی ہے، جنہیں تم جیسا لاپرواہ اور نالائق بیٹا ملا ہے۔ یہی نالائق شیرازی انٹرپرائز کا CEO ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، نگاہیں سینٹر ٹیبل پر رکھی اپنی دعایت پر پڑی تو ایک دم سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اینٹی ڈپریسنٹ اور سلیپنگ پل سامنے ہی رکھے تھے۔ تم رات کہاں گئے تھے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ شاپنگ مال، اس کے علاوہ کہیں نہیں، مختصر کہہ کر کہیں اور دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحوں تک منتظر رہی،
شاید وہ کچھ کہے گا، مگر ہاں مجھے کیوں بتاؤ گے تم؟ جنت کو غصہ آ گیا۔ میں تمہاری لائف پارٹنر تھوڑی ہوں جس سے تم اپنے غم یا راز شیئر کرو گے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ فارس نے سر اٹھا کر اسے جاتے دیکھا، نگاہیں بھٹکتی ہوئی فرش پر آ ٹھہری۔ وقت گزر گیا تھا، زخم بھر گئے تھے، درد پھر بھی اٹھ رہا تھا، سر سے، بازو سے، پیٹ کے داہنے حصے سے بھی۔ ہاتھ بھی زخمی تھے، روح بھی مجروح تھی۔ وہ اسے کیا بتائے، وہ اسے کیا دکھائے؟ گہری سانس لے کر اینٹی ڈپریسنٹ اور سلیپنگ پلز جیب میں رکھتا واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ ناشتے کا وقت تو ویسے بھی گزر چکا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران مکمل خاموشی رہی، نہ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور نہ ہی وہ کوئی بات کر رہی تھی، البتہ کاہے بکاہے ایک نظر اس پر ضرور ڈال لیتی تھی۔ کھانے کے بعد چائے بنا کر وہ لانچ میں آ گئی، ایک کپ اس کے آگے رکھا اور اپنا کپ ہاتھوں میں لیے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بے مقصد چینل بدل رہا تھا، معمول کے برعکس بہت خاموش تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، اس نے کہا تو ٹرے قریب کرتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس اٹھا لیا، اپنی ٹیبلٹس منہ میں رکھتے ہوئے پانی پیا۔ اسے فارس کی خاموشی پر غصہ آنے لگا۔ اس کے ہر معاملے پر نظر رکھ کر وہ اپنے سبھی معاملات سے اسے بے خبر رکھے ہوئے تھا، اور یہ نہیں کہ کوئی بات شیئر کر لے۔ سوچ کر تب چڑھی، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل رات تم مجھ سے باتیں کرتے رہے، ایک لمحے کا توقف کر کے اضافہ کیا۔ نیند میں؟ فارس کو اچھو لگا، کھانستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں باتیں کرتا رہا؟ آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ جنت نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم سے؟ حیرت۔ ہاں۔ نیند میں؟ صدمہ۔ بالکل۔ وہ اندر تک سن ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جنت اس طرح کی بات صرف تنگ کرنے کے لیے کر سکتی ہے تو کچھ پرسکون ہو گیا۔ نائس ٹرائی، لیکن مجھے نیند میں باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اپنا کپ اٹھا کر مسکرایا، وہ بھی مسکرائی۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن کل رات تم نے باتیں کی، مجھ سے بولتے رہے۔ وہ مذاق میں لے رہی تھی، مگر فارس کے تاثرات میں یکایک سنجیدگی اتر آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ ہو چکا ہے، وہ مزے میں تھی۔ کیا بات کی میں نے؟ اب کہ وہ اس کی آنکھوں میں اضطراب دیکھ سکتی تھی۔ لو، تم تو ابھی مان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ ہنسی۔ جنت، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں بھی بہت سیریس ہو کر بات کر رہی ہوں۔ وہ چائے میں چینی ڈال کر چمچہ ہلانے لگی۔ میں نے کیا کہا؟ کچھ ایسا جو پہلے کبھی نہیں کہا۔ وہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ فارس نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں بھلا تمہیں کیوں بتاؤں؟ جواباً اس نے اور زیادہ گھورا۔ تو پھر کسے بتاؤ گی؟ ڈاکٹر بخاری کو، اور کسے؟ ڈونٹ یو ڈیئر۔ اس سے کپ رکھ دیا۔ جنت کے چہرے پہ کئی طرح کے مثبت بھرے رنگ بکھرے۔ اتنے دنوں سے وہ اسے تنگ کر رہا تھا، بالآخر آج وہ اسے زج کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے ڈاکٹر بخاری نے کہا تھا اگر میں تمہاری بیہیویئر میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ دیکھوں یا کسی بھی میڈیسن کے استعمال کے بعد کچھ بھی تبدیلی محسوس کروں تو انہیں ضرور آگاہ کروں۔ میں تھکا ہوا تھا، مجھے الرجی بھی ہوئی، اگر دوائیوں کے زیر اثر کچھ کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کیا میں نے کوئی اعتراض کیا؟ وہ مزے سے چائے کے گھونٹ لے رہی تھی۔ جنت، وہ اچھا خاصا چڑ گیا۔ جو بھی بات ہوگی ڈاکٹر بخاری سے ہوگی، اس سے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا۔ تم جانتی ہو وہ ممی سے رابطے میں رہتے ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں اسے پریشان نظر آیا تھا۔ نہیں، میں بالکل نہیں جانتی۔ وہ اسے تنگ کر کے بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے لیے یہ بہت سیریس بات ہے، پلیز۔ وہ از حد سنجیدہ تھا۔ تم ڈر کیوں رہے ہو؟ میں ڈر نہیں رہا، وہ کہتے کہتے رکا۔ تمہیں مجھے جگانا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح مجھے سنتی رہتی۔ اسے جھڑک دیا۔ جگایا تو تھا، تم نے مجھے جھڑک دیا آگے سے۔ وہ آنکھوں میں اضطراب لیے کھڑا رہ گیا۔ اور اگر سن بھی لیا تو کیا ہو گیا؟ اسے لہجے میں نرمی سمو کر معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ فارس کے لب بھینچ کے آنکھوں میں ناراضی اتر آئی، پیشانی پر ڈھیر سارے پل لیے وہ لونچ سے چلا گیا۔ چائے تو پی لو۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اس کے پیچھے آئی، مگر کوئی بھی جواب دیے بغیر اس نے بیڈ روم کا دروازہ غصے سے بند کر دیا تھا۔ جنت اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔